بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اپنے مطلوبہ عنوان پر لب کشائی کریں۔ حافظ صبغت اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد، قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت شيئا مما أمركم الله به إلا فقد أمرتكم به، وما تركت شيئا مما نهاكم إلا فقد نهيتكم عنه۔ میرے محترم و مکرم اساتذہ کرام اور میرے ہر دل عزیز ساتھیوں، آج میں آپ کے سامنے جس عنوان پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اسلام کی خوبیاں۔ سامعین محترم، سب سے پہلے اہم لفظ اسلام کا جائزہ لیتے ہیں کہ اسلام سلام سے ماخوذ ہے، جس کا معنی صلح و سلامتی، خیر خواہی کے ہیں۔ جی ہاں، ہمارا دین سرسرا امن و سلامتی کا مذہب ہے۔ اور یہ کیوں سلامتی کا مذہب کیوں نہ ہو؟ کیونکہ میرے رب نے نہ صرف اس کو نازل کیا بلکہ اس کو پسند کر کے دنیا میں غالب ہونے کے لیے بھیجا۔ فرمایا: وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ حضرات، اب ہم آتے ہیں ان خوبیوں کی طرف۔ تو ایک اہم نمایاں صرف خوبی ہے، اس دین کی خوبی توحید ہے۔ جی ہاں، اس توحید میں ماتے کا جمعہ ہے، اور جبکہ کئی سارے ادیان اس خوبی سے محروم ہیں۔ اور فرمایا یہودیت کی بنیادی تعلیم عزیر ابن اللہ اور عیسائیت کی بنیادی تعلیم ان اللہ ثالث ثلاثہ اور مسیح ابن اللہ ہے۔ اور دوسری خوبی یہ ہے کہ اس دین حنیف کو قبول کرنے سے تمام سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، جیسا کہ آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہو۔ اس کی تیسری خوبی یہ ہے کہ اس دین عدل ہے اور سرسرا عدل پر مبنی ہے، اور ہر شخص کو عدل کرنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا: وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ الاسلام یہدی ما کان قبلہ۔ اسلام سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: لو سرقت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو اس کا بھی میں ہاتھ کاٹ دیتا۔ اس کی چوتھی خوبی یہ ہے کہ بھائی چار کا حکم دیتا ہے، نہ صرف حکم دیتا ہے بلکہ تاریخ انسانی اس بات کی گواہ ہے کہ رب العالمین نبی علیہ السلام نے جو مہاجرین انصار کو بھائی چار کا حکم دیا، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے: وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔